ابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نور بیگم کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ لڑکی کسی طرح ہمارے خاندان کے لائق نہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں اور اس کی تو جیسے کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ مجھ سے شادی کر لے، یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اپنے حسب نسب کا غرور اپنے پاس رکھیں۔ وہ حاجی ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو غفار عباسی بولے، بہو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ لڑکی اسے بے وقوف بنا رہی ہے، خود ہی ٹھوکر کھا کر واپس آئے گا جب وہ لڑکی شادی سے پیچھے ہٹے گی۔ وہ حاج نے تعصب بھری نگاہ دادا پر ڈالی۔ اسے بڑی امید تھی کہ وہ بابا کو قائل کر لیں گے، مگر ان کا رویہ اس کے والدین سے کچھ مختلف نہ تھا۔ سمرین بند کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت کہاں تھی اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اسے یہاں کون اور کس مقصد سے لایا تھا وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دماغ کے پردوں پر اگر ہوش کا کوئی آخری تصور تھا تو وہ یہ تھا کہ کل کوچنگ سے گھر جاتے ہوئے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سمرین کو انہوں نے فوراً رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ جب رات میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک تاریک کمرے میں قید تھی۔ انجان جگہ اور اکیلے پن کا احساس اسے خوف زدہ کر رہا تھا، مگر جو خوف سب پر بھاری تھا وہ اغوا ہونے کا تھا۔ جب وہ گھر واپس جائے گی تو کیسے سب کا سامنا کرے گی؟ کیا وہ کبھی گھر بھی جا پائے گی؟ یہ خیال اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کو اپنے اندر خوف اٹھتا محسوس ہوا۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے باہر جھانکا۔ بے شمار درختوں اور ویرانیوں سے وہ اتنا اندازہ لگا پائی تھی کہ وہ کسی ویران علاقے کے اندر ہے۔ یہ کمرہ جس میں وہ قید ہے اغوا کاروں کا ٹھکانہ تھا۔ وہ کسی انسانی اسمگلر کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی؟ ذہن میں بس خیال کا آنا تھا کہ اس کی رگوں میں خوف کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ایک عجیب ہیبت اس کے پورے وجود میں طاری ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں سکڑ کر بیٹھی رب سے مدد مانگنے لگی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح تالا کھلنے کی آواز سے ہی کھلی۔ اس نے دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کو گہرا شاک لگا۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جسے وہ کچھ دنوں سے کوچنگ کے باہر آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ بے غیرتی میں اس حد تک جاؤ گے۔ بہت ذلیل انسان ہو تم۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو تم؟ بدلہ؟ ہاں وہ تو میں لے رہا ہوں تم سے۔ میں نادیہ کا بھائی غازی ہوں۔ میری بہن کو تمہارے بھائی نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اپنا مطلب نکالنے کے بعد چلتا کیا۔ میری بہن نے خودکشی کی کوشش کی تھی، شکر ہے کہ وہ بچ گئی۔ اب تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سمرین کو اب اپنے اغوا ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ ناکردہ گناہ کی سزا تھی جو اسے مل رہی تھی۔ اچھا تو آپ اس کھٹی لڑکی نادیہ کے بھائی ہیں جو زبردستی میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی تھی؟ سمرین نے بے خوف لہجے میں کہا۔ غازی کی آنکھوں کی تپش سے اسے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ایسا کہنے کی؟ غازی نے تیش کے عالم میں اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ انگلیوں کے نشان سمرین کے چہرے پر ثبت ہو گئے۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کی، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی اور نفرت تھی۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دو۔ سمرین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس شخص کے ہاتھوں اس کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔ شاہد ولا کے در و دیوار اداسی کے آہنی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ شاہد ملک کی موت سے برسوں جان لیوا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ان کی وفات کے 3 روز بعد جب زندگی معمول پر آنے لگی تو ایسے میں وجاہت ملک نے مہرین کو نوید ملک کی وصیت سے آگاہ کیا، جسے سن کر مہرین اور ثنا خانم کو بڑا دھچکا لگا۔ وصیت کی روح سے مہرین کو جائیداد اسی صورت میں ہی مل سکتی تھی جب وہ وجاہت ملک کے بیٹے سے شادی کرتی۔ یہ کیسی وصیت ہے؟ میں اس وصیت کو نہیں مانتی۔ بابا نے ساری زندگی میری خیریت نہیں لی۔ جوان اولاد کی موت کے بعد انہیں خیال آیا کہ ان کی ایک بیٹی صنم خانم سے بھی ہے۔ مرتے وقت بھی وہ میرے ساتھ زیادتی کر کے گئے۔ ایسی جائیداد سے کیا حاصل کہ میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی؟ میں آپ کے بیٹے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں؟ میری غصے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ثنا خانم نے اشارے سے اسے منع کیا، پھر بھی وہ کہتی گئی، آپ جب ہم ماں بیٹی کو لینے آئے تھے تبھی مجھے شک ہو گیا تھا کہ آپ کی کوئی غرض مجھ سے وابستہ ہے۔ مہرین خاموش ہو جاؤ، ثنا خانم نے اسے ٹوکا۔ ثنا جی، آپ کو اگر اس وصیت کی صداقت میں مہرین کی طرح شبہ ہے تو آپ کسی وکیل کو دکھا کر تسلی کر لیں۔ نوید نے اپنی وصیت میں مہرین کی شادی سکندر سے کرنے کی شرط رکھی ہے تو اس کے پیچھے ٹھوس وجہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہرین کسی مفاد پرست شخص سے شادی کرے۔ سکندر کو بچپن سے بہت چاہتا تھا، تبھی اس نے یہ شرط رکھی ہے۔
اب آپ کی جو بھی مرضی، لیکن رشتے سے انکار کی صورت میں جائیداد میں میرین کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ ثنا خانم سپاٹ چہرہ لیے ان کی گفتگو سن رہی تھی، جبکہ میرین پیر پٹکتی ہوئی ڈرائنگ روم سے جا چکی تھی۔ ایک اور صبح نا امید طلوع ہوئی اور برتے سورج نے سمرین کو رہائی کی کوئی نوید نہیں سنائی تھی۔ 2 راتیں اس کی اسی قید خانے میں گزر گئیں جب وہ خدا سے رہائی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اس کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی آ رہا تھا، لیکن سمرین کے دل میں کوئی امید نہیں جاگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہی آیا ہوگا جو اس کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ فضا میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے سمرین کسی بے جان پتلے کی طرح بیٹھی تھی۔ تالا کھلنے کی آواز پر اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ قاضی نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اسے دیکھا، پھر قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سمرین نے نفرت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ اس نے ہاتھ سے سمرین کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ ہٹ جاؤ میرے پاس سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ سمرین نے غصے میں اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے چہرے کو آزاد کرتے ہوئے پوری قوت سے دھکا دیا اور زمین پر پڑی مٹی اس کی آنکھوں پر اچھال دی۔ ایک لمحے کے لیے قاضی اس غیر متوقع حملے کے زیر اثر آیا۔ سمرین نے اس لمحے کا فائدہ اٹھایا اور کھلے دروازے سے باہر نکل بھاگی۔ گیٹ سے نکل کر وہ ننگے پیری باہر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ کانٹے دار جھاڑیاں اس کے پاؤں کو زخمی کر رہی تھیں۔ راستے کا اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ بھاگے جا رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دفتر اس سامنے سڑک پر کار آتی نظر آئی۔ اس نے نزدیک آتی کار کو روکنے کا اشارہ کیا اور بے دم سی ہو کر سڑک پر گر پڑی۔ اس کے جسم کی ساری توانائیاں ختم ہو گئی تھیں اور دماغ تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ ہوش آیا تو وہ کسی کلینک کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو فخر النساء فوراً اس کے قریب چلی آئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی انہوں نے پوچھا تو سمرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماما، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر مجھے کس ناکردہ گناہ کی سزا ملی ہے؟ وہ سسکنے لگی۔ بیٹا سٹریس نہ لو، ڈاکٹر نے تمہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وہ اپنے اندر کا دکھ چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ کیسے ہوگا ٹھیک؟ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کڈنیپ ہوئی ہوں۔ اب میں سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گی۔ عرفان بھائی پر لگائے گئے الزام کی سزا مجھے دی گئی ہے۔ نادیہ کے بھائی نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میں اس کے خلاف رپورٹ کروں گی۔ بس سمرین، رونا بند کرو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس شخص کو ضرور سزا دلواؤں گا۔ سمرین کو عرفان کی آواز سنائی دی، وہ دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، اس صورتحال کا ذمہ دار وہی تھا۔ سمرین، خدا نے چاہا تو سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اس وقت تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے، میں ہوں نا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں تسلی دے رہا تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ وہ آئے کیوں نہیں؟ سمرین پوچھ رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فخر النساء بیگم بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اب وہ کیسے بتاتی ہیں کہ اس کے بابا کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے؟ مغرب ہو چکی تھی۔ صنم خانم وجاہت ملک اور اریبہ کے ساتھ لان کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ لان کے حصے میں رات کی رانی موتیا اور گلاب کے پودے لگے تھے۔ فضا ان پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ وجاہت ملک کو ضروری بات کرنا تھی، تبھی انہوں نے ثنا خانم کو یہاں بلوایا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر وہ گویا ہوئے، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی۔ نوید سے اپنی شادی کی ناکامی کے ذمہ دار آپ مجھے سمجھتی ہیں، مگر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ، جبکہ نوید اس دنیا میں نہیں رہا اور ہم بڑھاپے کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر دلوں میں چھائی گرد کو دور کر لیں۔ میں نے ڈاکومنٹس آپ کو دیے تھے اور یقیناً آپ نے اپنے وکیل کو دکھا کر تسلی کر لی ہوگی کہ یہ اصل ہے یا نہیں۔ جی، میں نے وکیل کو دیے ہوئے ہیں، ثنا خانم نے مختصراً کہا۔ ڈاکومنٹ اصلی ہونے کی بات انہوں نے گول کر دی تھی۔ وہ کئی وکیلوں کو دکھا کر تصدیق کرنا چاہتی تھیں۔ وجاہت ملک نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ میں انسان، جذبوں اور رشتوں کو سمجھتا ہوں۔ آپ بے حد سمجھدار خاتون ہیں، آپ نے یہاں آ کر خود کو ہمارے گھر کے طور طریقوں کے مطابق ڈھال لیا ہے، مگر میرین جب سے اسے اپنے باپ کی وصیت کا علم ہوا ہے بے حد اکھڑی ہوئی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے سمجھا دیں اور جتنی جلدی ممکن ہو فیصلہ کر لیں کہ آپ کو سکندر میرین کے لیے قبول ہے یا نہیں۔ وجاہت ملک نے بظاہر پرسکون لہجے میں اپنی بات کہی تھی، مگر ناگواری کے تاثرات ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ بڑا آیا، انسانی جذبوں اور رشتوں کی قدر کرنے والا۔ ثنا خانم نے نفرت سے سوچا، وہ اس کی شفاق، مفاد پرست اور کینہ پرور فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ آج میں نے کوفتے بنائے ہیں۔ ہاشم خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوا تو شارمین نے کہا،
کیا سب کھانا کھا چکے ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ ہم تو ابا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دکان سے لوٹیں گے تبھی کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ان کے ساتھ کھاؤں گا، تب تک میں چینج کر کے فریش ہو جاتا ہوں۔ ہاشم نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تو اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ بالوں میں برش کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر امی کی کال آ گئی۔ خیریت دریافت کر کے وہ قدر جھجکتے ہوئے بولی، ہاشم، میں نے سمرین کے حوالے سے تمہیں خبر دینی تھی۔ اس کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، 2 روز بعد ملی ہے وہ، اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ سنا ہے عرفان نے کسی لڑکی کو دھوکہ دیا تھا، اس کے بھائی نے بدلے کے غرض سے سمرین کو اغوا کر لیا۔ معاملہ پولیس تک جا پہنچا ہے، لہٰذا میں سمرین سے تمہاری بات ختم کر رہی ہوں۔ بھلا میں اس لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی ہوں؟ نورین بیگم اپنے ہی جا رہی تھی اور ہاشم سن سا کھڑا تھا، تو یہ وجہ تھی سمرین کا موبائل بند ہونے کی۔ اس نے سوچا، بیٹا، دنیا میں انسان کی تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سمرین کو پسند کرتے ہو، مگر اب وہ تمہارے لائق نہیں رہی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں سمرین کو بھی پسند کرتا ہوں، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور؟ ہاشم نے کہا تو وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ جو لڑکی اپنی عزت گنوا چکی ہو، اس سے میں کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ تمہاری سمرین سے شادی کروا کر میں خاندان اور محلے میں اپنا تماشا بنوا لوں؟ میں یہ تعلق ختم کرنے جا رہی ہوں، کل کے بعد یہ رشتہ ختم۔ امی میری بات تو سنیں، ہاشم نے کمزور سا احتجاج کیا۔ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، مجھے بھی اس سمرین سے ہمدردی ہے، میں بھی بیٹیوں کی ماں ہوں، مگر تم خود سوچو، اگر میں نے اس کو بہو بنا لیا تو رشتہ دار ہمارا جینا دوبھر کر دیں گے، اور تمہاری مامی تو فوراً میرین کا رشتہ توڑ دیں گی۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں سمرین سے اچھی ہمسفر ملے گی۔ ہاشم نے غائب دماغی سے ان کی باتیں سنی۔ اسے یکدم ہی یاسیت نے آ گھیرا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قیمتی شے اس کے ہاتھوں سے چھن گئی ہو۔ عفان اسے کھانے کے لیے بلانے آئے تو اس نے منع کر دیا، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شرمین ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ تھوڑا سا کھانا کھا لیں، رات کا کھانا تو صحت کے لیے ضروری ہے، وہ ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے عفان سے کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، پھر بھی تم کھانا لے آئی۔ جاؤ یہاں سے اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، آئی بڑی ہمدرد۔ ہاشم کے لہجے کو دیکھتے ہوئے شرمین نے اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات بھر وہ اضطرابی کیفیت میں رہا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تو چاچا سمیت باقی گھر والوں نے اس کے اترے چہرے کی وجہ دریافت کی تو ہاشم نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ کئی دن ابر آلود موسم رہنے کے بعد آج سورج نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں کلینک کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ اینا اور انزلہ بھابی صبح 8 بجے ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ سمرین کو ناشتہ کروا کے انزلہ بھابی تو چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اینا بولی، سمرین آپی، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ نادیہ بہت خراب لڑکی ہے اور اس کا بھائی بھی۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ ان کے جنگل سے نکل آئیں، اور رضوان انکل جیسے شریف و نفس آدمی نے آپ کو کلینک تک پہنچا دیا۔ اینا، کیا ہاشم کی فیملی کو میرے اغوا ہونے کا علم ہے؟ سمرین نے اپنے ذہن میں آئے خدشے کو دور کرنے کے غرض سے پوچھا۔ ہم نے تو انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر کل نورین آنٹی آئی تھیں، انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ یقیناً انہیں رانیہ یا اس کی والدہ محترمہ نے بتایا ہوگا، ورنہ چھوڑو اس بات کو کہ انہیں کس نے بتایا، یقیناً انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہوگا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے سمرین نے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے اینا کے دل میں خیال آیا کہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے جھوٹ بول دے، مگر اگلے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ہاں، نورین آنٹی نے تو انکار کر دیا کہ وہ آپ کو اب بہو نہیں بنائیں گی۔ انہیں بابا کی حالت کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح انہیں مزید اذیت دے رہی ہیں۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پیلے پڑتے چہرے سے سمرین نے پوچھا۔ ماما نے منع کیا تھا کہ آپ کو بابا کی بیماری کے متعلق نہ بتایا جائے، مگر میرے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا۔ اینا اتنا کہہ کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی تو سمرین نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ بابا کو کیا ہوا ہے؟ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، مگر اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ اف خدایا، میری وجہ سے بابا کی یہ حالت ہوئی، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا، سمرین زیر لب بڑبڑائی۔ آپ ہی مایوسی کفر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ اینا نے فکر مندی سے کہا تو وہ غائب دماغی کے عالم میں چھت کو تکنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہاج کو میرین کا انتظار کرنا بے حد طویل لگ رہا تھا۔ وہ مقررہ وقت سے پورے 20 منٹ لیٹ پہنچی تھی۔ تمہیں جو کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو، آدھے گھنٹے بعد مجھے پروڈکشن ہاؤس پہنچنا ہے۔ وہ آتے ہی ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولی، میرین تو موبائل کو تو رکھو اور میری سنو۔ وہاج نے ٹھوس لہجے میں کہا تو وہ موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جو ہر تاثر سے عاری تھا۔ میرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرین نے ایک کہکا لگایا۔ اچھا، کب؟ میرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرین نے کہکا لگایا۔ اچھا، کب؟ یہ بات میں تمہارے منہ سے کئی بار سن چکی ہوں۔ اب مجھے تم سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، بہتر ہوگا کہ ہم بس اچھے دوست رہیں۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز وہاج نے محسوس کر لیا، تاہم وہ کوئی صفائی دیے بغیر بولا،
تمہاری ناراضی درست ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرے والدین تم سے میری شادی پر تیار نہیں۔ اگر میں انہیں زور زبردستی راضی کر بھی لوں تو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ رشتہ لے کر جائیں بھی تو تمہارے تایا کبھی اس رشتے پر تیار نہ ہوں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم نکاح کر لیں۔ جب ہم نکاح جیسے مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے تو ہمارے راستے کی ہر رکاوٹ خود دور ہو جائے گی۔ کیا واقعی؟ مرین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو نا، پلیز سیریس ہو جاؤ، وحاد روحان سے لہجے میں بولا تو مرین سنجیدہ ہو گئی۔ میرے دوست کے گھر پر ہمارا نکاح ہوگا، وہ نکاح کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہے، گواہان کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ فہد مجھے وقت چاہیے اس معاملے پر سوچنے کے لیے، میں خفیہ شادی کی قائل نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جب میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں تو تم خود پیچھے ہٹ رہی ہو۔ وحاد مجھے ایک دفعہ مما سے بات تو کرنے دو، کیا فائدہ؟ وہ کبھی مجھ سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گی، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ میرے مقابل تمہارے تایا کا بیٹا ہے۔ اس کی بات درست تھی، سو وہ فوری فیصلہ کرتے ہوئے بولی، بتاؤ مجھے کس وقت پہنچنا ہے؟ اور وحاد اس سے اگلے ہفتے کے پروگرام کے بارے میں بتانے لگا۔ جاری ہے۔